ایک کہانی 50واں حصہ آستر اور خدا کے الگ لوگوں کی زندگی۔ آستر پہلا باب تا 10 باب۔ بعض اوقات بائبل کا تاریخی ترتیب کے مطابق جائزہ مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ بائبل کو اس ترتیب میں پڑھیں اور سیکھیں۔ اس میں ترمیم کی گئی تھی، لہٰذا ہماری بائبل تاریخی ترتیب میں نہیں ہے بلکہ موضوع کے لحاظ سے تاریخ کی کتابیں، نظموں کی کتابیں اور انبیاء کی ترتیب میں مرتب کی گئی، اور تاریخ کی انہی کتابوں میں استثناء اور تاریخ کی طرح ایک خاکہ موجود ہے جو وقت سے ماورا ہے، اور نیا عہد نامہ بھی تاریخ کی کتابوں، خطوط کی کتاب اور نبیوں کی کتاب کے مطابق ترتیب میں ہے۔ نیز اسی بائبل کی کتاب میں وقت کی ترتیب کو مصنف کے نقطہ نظر کے لحاظ سے تبدیل کیا گیا، کیونکہ انجیل کی 4 کتابیں یسوع مسیح کے متعلق مختلف نقطہ نظر سے ریکارڈ کی گئیں، اور یوحنا کی کتاب میں وقت کی ترتیب کو ملا دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بائبل کے ذریعے خدا کے بولنے کے ارادہ کو جاننا چاہیے، اور ہمیں کلام کے ذریعے خدا کے دل کو جاننا چاہیے۔ عزرا، نہمیہ اور آستر کی کتابیں جو اسیری کی کہانی سے متعلق ہیں، وقت کے مطابق عزرا، آستر اور نہمیہ ہونی چاہیے، لیکن بائبل کو عزرا، نہمیہ اور آستر کی ترتیب سے مرتب کیا گیا ہے۔ ہمیں پوری بائبل کے تسلسل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگرچہ یہ تینوں کتابیں اسرائیل کی تاریخ ہیں، لیکن اسرائیل کی تاریخ سلاطین اور تواریخ کے ساتھ ہی ختم ہو چکی ہے۔ جہاں تواریخ نے داؤد کے خاندان کے ذریعے آنے والے مسیحا یسوع مسیح کے لیے تیاری کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور یہ تینوں کتابیں عزرا کی کتاب سے شروع ہوتی ہیں جو ان لوگوں کی زندگیوں کی کہانی سناتی ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو جو ہیکل میں آئے گا قبول کیا۔ پھر نہمیہ کی کتاب ایک ایسی کہانی جو ہیکل کے چوگرد دیوار بنا کر دنیا سے اسے ممتاز کرتی ہے، اور آستر کی کتاب خدا کے لوگوں کی زندگی کی کہانی بتاتی ہے جو ہیکل کے گرد مرکوز ہیں بلکہ دیوار کے اندر اس دنیا میں ممتاز ہیں۔ اگر ہم بڑے پیمانے پر ہیکل کو دیکھیں تو یہ اس دنیا میں ہے۔ ممتاز کرنا تقسیم کرنا نہیں ہے۔ ہیکل کو دیواروں سے الگ کیا گیا ہے، اور صرف پھاٹک سے ہی اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہیکل کے دروازے بہت اہم ہیں۔ بہرحال ہیکل دنیا میں ہے لیکن دنیا کی نہیں۔ اب یہ آستر ہے، خدا کے الگ لوگوں کی کہانی۔ ہم اندر جانے والے ہیں۔ بادشاہ اور اس کے ملک کی شان۔ آستر کی کتاب کا آغاز اس وقت کو جب آستر کی کتاب لکھی گئی فارس کے بادشاہ اور اس کے ملک کے فارس کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اگرچہ فارس ایک ایسا ملک نہیں تھا جس نے تاریخ میں خدا کی پرستش کی تھی، اور اس وقت کا بادشاہ اکسویرس بادشاہ ایسا بادشاہ نہیں تھا جو خدا پر یقین رکھتا تھا، لیکن بائبل خدا کی بادشاہی کا ایک ایسا حصہ تیار کرتی جو بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کے وسیلے سے پورا ہوگا۔ ایک قوم کے بادشاہ اور اس کے وقار کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ فارس اس وقت اکسویرس کے زیر اقتدار تھا، جس نے ایک بہت بڑے علاقے پر حکومت کی، اور بادشاہ نے ایک بہت بڑی ضیافت منعقد کی تھی جو سب کے لیے ایک ضیافت تھی، اور ہر کوئی ضیافت میں حاضر بھی تھا۔ ضیافت نے 180 دن تک ملک کی شان و شوکت کا انکشاف کیا، اور اس دن کے بعد بھی بادشاہ نے اپنے لوگوں کے لیے 7 دن تک ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس کی رونق اور فراوانی نہ ختم ہونے والی تھی، اور یہ خوشی کی ضیافت تھی جہاں کسی چیز پر مجبور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جہاں ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کرتا تھا۔ نہ صرف بادشاہ بلکہ وشتی ملکہ نے بھی عورتوں کے لیے ضیافت دی۔ وشتی نے بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ناپسند کیا۔ کسی ملک کے 3 عناصر بادشاہ، لوگ اور زمین ہوتے ہیں۔ زمین میں نہ صرف نظر آنے والا علاقہ بلکہ ایک پوشیدہ علاقہ بھی شامل ہے، اور ملک کا سب سے اہم عنصر بادشاہ اور عوام کے مابین تعلق ہے۔ اگر عوام بادشاہ کی مکمل طور پر اطاعت کرتی ہے تو بادشاہ اور لوگوں کے مابین تعلقات اچھے ہوں گے، اور وہ قوم ایک بہترین قوم ہوگی۔ لیکن اگر لوگ بادشاہ کی پوری طرح تعمیل نہیں کرتے اور بادشاہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہ اور اس کے لوگوں کے درمیان تعلقات برے ہوں گے، لہٰذا اس قوم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ضیافت کا آخری دن تھا جو اکسویرس بادشاہ اور اس کے ملک کی شان و شوکت
کثرت اور ابدی خوشی کا تھا، اور بادشاہ چاہتا تھا کہ وشتی ملکہ کو تمام لوگوں اور مقامی امراء کو دکھایا جائے۔ ملکہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، تاہم جب وشتی ملکہ نے بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ضیافت اچانک موت کی جگہ بن گئی۔ آخر کار وشتی ملکہ کو معزول کر دیا گیا اور خوشی سے شروع کی گئی ضیافت غصے سے ختم ہوئی۔ وشتی بادشاہ کی خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہتی تھی، جو بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی دعوت میں شامل ہونے کو رد کرنے کے مترادف تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہلاک ہونے والوں کی طرح تھی، اور وشتی اسرائیلیوں، خدا کے لوگوں، بادشاہ کی طرح تھی، جنہوں نے خدا کے احکامات کی پوری طرح سے اطاعت کی اور اپنی جگہ پر رہنے کے بجائے اس قیمتی جگہ کو ترک کر دیا اور آخر کار ہلاک ہوئے۔ بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا۔ وشتی جو ملکہ تھی کو معزول کر دیا گیا، اور بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ملکہ وشتی کی جگہ پورے ملک سے خوبصورت کنواریوں کو سوسن کے شہر میں جمع کیا۔ اسرائیل کے نقطہ نظر سے آس پاس کے ممالک کے لوگ غیر قومیں ہیں، لیکن فارس کے ملک کے نظریہ سے بنیامین کے قبیلے کے مرد کی اور آستر جو غیر قوم ہیں ظاہر ہوتے ہیں۔ یکونیا کے دور حکومت کے دوران بابل پر دوسرے حملے کے دوران یہ مرد کی اور آستر حزقیل نبی کے ساتھ اسیر ہوئے تھے، جب جنوبی یہودا میں یروشلم کو تباہ کیا گیا تھا، اور آستر نے ملکہ منتخب کرنے کے عمل میں حصہ لیا، اور تمام طریقہ کار سے گزرنے کے بعد آخر کار وہ ملکہ کے طور پر منتخب ہو گئی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا، اور ایک بار پھر بادشاہ کی ایک ضیافت یعنی آستر کے لیے ایک ضیافت تھی۔ یہ ضیافت اس باپ کی خوشی تھی جس نے اپنی کھوئی ہوئی بیڑ، درہم اور بیٹے کو پایا۔ تواریخ کی کتاب میں لکھ لی گئی۔ آستر کے ملکہ بننے کے بعد مردکی نے بارگاہ کے ملازموں کی بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش سے آگاہ کیا، اور آستر نے اس کا صحرا مردکی کو دیتے بادشاہ کو اطلاع دی۔ اس بات کی تحقیقات کی گئی، ثابت ہوئی، اور ملازموں کو ایک درخت پر لٹکایا اور ہلاک کر دیا گیا، اور اسے بادشاہ کی تواریخ کی کتاب میں لکھ لیا گیا۔ جیسا تجھے اچھا معلوم ہو کر۔ اس کے بعد اکسویرس بادشاہ نے اجاجی حامان کا مقام بلند کیا اور اسے اپنے ساتھ والے تمام لوگوں سے بالاتر کر دیا۔ اجاجی لوگ امالیک کے بادشاہ اجاج کی اولاد تھے۔ اب تمام نوکر حامان کے آگے جھکتے، لیکن مردکی نے نہ تو گھٹنے ٹیکے اور نہ ہی سر جھکایا، اور جب یہ انکشاف ہوا کہ مردکی ایک یہودی ہے تو حامان نے سوچا کہ صرف مردکی کو مارنا ہی کافی نہیں ہے، اور یہودا کے تمام لوگوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ حامان اور مجمع نے بادشاہ سے یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دن مقرر کرنے کو کہا، اور بادشاہ نے کہا جیسا تجھے اچھا معلوم ہو کر۔ بالآخر حامان نے اکسویرس بادشاہ سے ایک حکم نامہ حاصل کیا، اور ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو اس نے امر کے قطع نظر تمام یہودیوں، مردوں اور عورتوں کو ہلاک کرنے اور ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرمان جاری ہوا اور سوسن شہر پریشان تھا۔ اگرچہ حامان کو سب سے اوپر مقام دیا گیا تھا، لیکن وہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگرچہ اکسویرس بادشاہ نے حامان کو اس کے حقیقی ارادوں کو جانے بغیر کچھ بھی کرنے کی اجازت دے دی تھی، بادشاہ کی اجازت سے حامان ایک فرمان جاری کرنے اور اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ شیطان کی طرح ہے کہ ایوب وہ جو خدا کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے کو قتل کرنے کے منصوبہ پر آگے بڑھنے کے لیے خدا کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ مردکی اور یہودیوں کو جنہیں یہ سب کچھ معلوم ہوا، انہوں نے ٹاٹ پہن لیا اور اپنے آپ پر راکھ ڈالی، اور لاتعداد افراد راکھ میں پڑ گئے، اور آخرکار آستر کو بھی اس سب کا علم ہوا۔ مردکی نے آستر کو بادشاہ کے پاس جانے اور یہودیوں کے لیے سنجیدگی سے مدد تلاش کرنے کا کہا، لیکن بادشاہ کے بلائے بغیر کسی کو بھی بادشاہ کے سامنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر بادشاہ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اندر آئے اور سونے کے عصا کو نہیں بڑھایا
تو وہ مارے جائیں گے، اور اگر اس نے سونے کا عصا بڑھایا تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ آستر 30 دن سے بادشاہ کے پاس جانے سے قاصر رہی ہے۔ تب مردکی نے کہا، تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تو آخر کار آستر نے کہا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ تیری درخواست کیا ہے؟ تیرا کیا سوال ہے؟ خدا سے رحم کی طلب کرنے کے بعد آستر نے شاہانہ لباس پہنا اور بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تاہم کیونکہ خدا نے بادشاہ کے دل کو پہلے ہی نرم کر دیا ہے، اس نے اسے دیکھا اور خوش ہوا۔ اس نے آستر سے کہا، آستر ملکہ، تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی۔ تب آستر نے بادشاہ کی ضیافت تیار کی اور اسے حامان کے ساتھ آنے کو کہا، اور بادشاہ حامان کے ساتھ آستر کی ضیافت میں گیا جسے جلدی میں بلایا گیا تھا۔ ضیافت کے وقت بادشاہ نے آستر سے دوبارہ کہا، تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ تب آستر نے اسے حامان کے ساتھ ایک اور ضیافت میں آنے کو کہا جو وہ کل کے لیے تیار کرے گی۔ حامان یہ نہیں جانتا تھا کہ آستر کہاں سے ہے۔ فخر کرتے ہوئے گھر واپس آ گیا، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جو بادشاہ کے ساتھ ملکہ کی ضیافت میں مدعو تھا۔ واپسی کے راستے پر اس نے مردکی کو دیکھا اور اپنے لوگوں سے گفتگو کی، اور اس نے مردکی کو پھانسی دینے کے لیے 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی۔ اب یہودیوں میں پائی جانے والی مایوسی سے نجات کے لیے بنیاد رکھی گئی۔ بادشاہ نے آستر کی طرف سنہلا عصا بڑھایا اور آستر کی ضیافت میں شامل ہوا، اور کل دوبارہ ایسا کرے گا۔ اور اب اگلا قدم تھا۔ جس شخص کی بادشاہ تعظیم کرنا چاہیے اس سے ایسا کیا جائے۔ آستر ملکہ کی پہلی ضیافت اور دوسرے دن دوسری ضیافت کے درمیان بادشاہ کی بارگاہ میں ریکارڈ کا واقعہ ہوا، جسے خدا نے آستر کی کتاب کے باب 2 کے آخر میں تیار کیا تھا۔ اس رات بادشاہ سو نہ سکا، لہٰذا اس نے بارگاہ کی تواریخ کی کتاب کو پڑھنے کا حکم دیا۔ تب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ مردکی نامی شخص نے 2 سابق ملازموں کی اطلاع دی جنہوں نے بادشاہ کے قتل کی سازش کی تھی۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اس نے ابھی تک مردکی کو کوئی اعزاز یا عزت نہیں دی ہے، اور حامان سے جو اس وقت بارگاہ میں مردکی کو سولی پر لٹکانے کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا تھا، پوچھا، جس شخص کی بادشاہ تعظیم کرنا چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے؟ اور حامان نے جو اپنے آپ کے لیے غلط فہمی میں تھا، سوچا کہ وہ آدمی تھا اور بادشاہ کو بہترین سلوک بتایا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا، اپنے کہنے کے مطابق وہ لباس اور گھوڑا لے، اور مرد کی یہودی سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر۔ جو کچھ تو نے کہا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے۔ اور حامان نے مردکی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جیسا بادشاہ کا حکم تھا۔ یہ واضح طور پر آنے والی مرکزی کہانی کا اشتہار تھا، ایسی صورتحال جسے کوئی بھی شخص جو شعور رکھتا اسے آتے ہوئے دیکھے گا۔ یہاں تک کہ حامان کے لوگ بھی اسے جانتے تھے۔ اور ایک بار پھر حامان نے جلدی سے آستر کی تیار کردہ موت کی ضیافت میں شرکت کی، اور اس جگہ پر بادشاہ نے دوبارہ آستر سے کہا، آستر ملکہ، تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ تب آستر نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو، اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے۔ یہودیوں کو مارنے کے لیے حامان کا منصوبہ بتایا،
اور آخر کار بادشاہ نے حامان کو اس سولی پر جو حامان نے مردکی کو مارنے کے لیے بنائی تھی ٹانگ دینے کا حکم دیا۔ اس دن انہوں نے اپنے دشمن سے بدلہ لیا۔ حامان جو یہودیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ موت کے بعد صورتحال الٹ ہو گئی، اور اخشویروس بادشاہ نے آستر کو یہودیوں کے دشمن حامان کا گھر دیا، اور آستر نے مردکی کو حامان کے گھر پر مختار بنایا۔ یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے جاری کردہ فرمان واپس لیا گیا، اور بادشاہ نے یہ کہتے ہوئے ایک نیا فرمان منظور کیا۔ بادشاہ نے یہودیوں کو جو ہر شہر میں تھے اجازت دی کہ اکٹھے ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ پر اڑ جائیں، اور اس قوم اور صوبہ کی ساری فوج کو جو ان پر اور ان کے چھوٹے بچوں اور بیویوں پر حملہ آور ہو ہلاک اور قتل کریں، اور نیست و نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ یہودیوں کو رونق، خوشی، شادمانی اور عزت حاصل ہوئی۔ مقامی لوگوں پر یہودیوں کا خوف چھا گیا، اور یہاں تک کہ بہت سے یہودی بن گئے تھے۔ یہودیوں کے دشمن ان سے چھٹکارا چاہتے تھے، لیکن تختے الٹ گئے اور یہودی ہی ان سے چھٹکارا پا گئے، اور حامان کے علاوہ جو پہلے ہی سولی پر ٹانگ دیا گیا تھا اس کے 20 بیٹے قتل کیے اور ٹانگ دیے گئے۔ یہودیوں نے اپنے دشمنوں کو مار ڈالا، لیکن ان کی املاک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بائبل بتاتی ہے کیونکہ اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان سب یہودیوں کے دشمن نے یہودیوں کے خلاف ان کو ہلاک کرنے کی تدبیر کی تھی، اور اس نے پور یعنی کرہ ڈالا تھا کہ ان کو نابود اور ہلاک کرے۔ پر جب وہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے خطوں کے ذریعے حکم دیا کہ وہ بری تجویز جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی الٹی اس ہی کے سر پر پڑے، اور وہ اور اس کے بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں۔ یہودیوں نے ان 2 دنوں تک جب موت کا دن فتح کے دن میں بدل گیا منایا۔ یہ پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوئے، اور ان کی اولاد اس کو مناتی رہی۔ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ آستر کی کتاب میں آستر جس نے یہ کہتے ہوئے اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی فیصلہ کیا، یسوع مسیح کی نمائندگی کے طور پر نمودار ہوئی، کیونکہ اس نے ایسی حالت میں یہودیوں کو بچانے کا کردار ادا کیا جہاں بادشاہ کے ذریعے مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اگرچہ غیر قوموں کی سرزمین میں رہتے ہوئے خدا کے قانون کے مطابق خدا کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکا۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ جب یہودی بھی موت کے خطرے میں تھے، اور آخرکار مرد کی بھی جو بادشاہ کے ساتھ والی جگہ پر بیٹھا تھا اور خدا کی خود مختار خدمت کے لیے نچلے سے سب سے معزز مقام پر اٹھایا گیا، یسوع مسیح کی نمائندگی ہے۔ خاص طور پر مردکی نے، جس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا، بادشاہ کے کپڑے پہنے اور بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہوا، بادشاہ کا تاج پہنا اور شہر کی شارعام پر اس شخص کی طرح جس کی بادشاہ تعظیم کرے سرفراز کر دیا گیا۔ اور دشمن حامان کی موت کے بعد وہ بادشاہ کے حضور سے ایک آسمانی اور سفید رنگ کا لباس، سونے کا ایک بڑا تاج اور کتانی اور ارغوانی خلعت پہننے نکلا۔ اس کے علاوہ اسے شاہی محل میں اعزاز سے نوازا گیا، اور وہ زیادہ خوشحال ہوا، اس کی شہرت صوبوں میں پھیل گئی، اور آخرکار بائبل بیان کرتی ہے یہودی مرد کی اخشویروس بادشاہ سے دوسرے درجہ پر تھا، اور سب یہودیوں میں معزز اور اپنے بھائیوں کی ساری جماعت میں مقبول تھا، اور اپنی قوم کا خیر خواہ رہا، اور اپنی ساری اولاد سے سلامتی کی باتیں کرتا تھا۔ خدا کا کام صرف ایمان کے ذریعے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہاں محتاط رہنا ہے۔ آستر کی کتاب میں باب 4 کے واقعہ میں آنے سے پہلے باب 3 اور پھر باب 2 اور باب 1 کو ترتیب سے سمجھنا ضروری ہے۔ ہم ایک آیت سے اتنے جذبات کے زیر اثر ہیں اور اس کو ایک منطق بناتے ہیں۔ اگر ہم ہلاک ہونے، دعا، روزہ اور کچھ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جیسے آستر نے کیا تو خدا کرے گا، لیکن بائبل اس طرح بیان نہیں کرتی ہے۔ اب باب 5 میں اس واقعے کی بحالی سامنے آئے گی، اور باب 4 میں آستر کے فیصلے سے پہلے باب 3 میں
اجاجی حمان نے جو یہودیوں کو مارنا چاہتا تھا ایک دنیاوی مقام حاصل کیا اور یہودیوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ سامنے آیا۔ تاہم باب 5 کی صورتحال کی بحالی اس واقعے سے ہوئی جسے محل کے ریکارڈ میں درج کیا گیا تھا، جہاں مردکی نے بادشاہ کو بچایا، اور یہ واقعہ آستر کے توسط سے بادشاہ کو بتایا گیا، جو ممکن تھا کیونکہ آستر پہلے ہی باب 2 میں ملکہ تھی۔ اس کے علاوہ آستر نے فیصلہ کیا اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی، اور ایسا لگتا ہے اسے حل کرنے کی کلید اس کے پاس ہے، لیکن آستر اس قابل تھی کہ وہ ملکہ کے منصب پر چڑھ کر بادشاہ کو سارا واقعہ سنائے، کیونکہ پہلے باب میں سابق ملکہ وشتی کو بادشاہ کے حکم کے خلاف بغاوت کرنے پر ملکہ کے منصب سے معزول کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا آستر کی کتاب کا مرکزی کردار نہ تو آستر اور نہ ہی مرد کی ہے۔ خدا نے پہلے ہی تاریخ میں وشتی کی معزولی آستر کو بادشاہ کی نگاہ میں بہت زیادہ پیاری بنانے، مردکی کا ان ملازموں کو جو بادشاہ کو مارنا چاہتے تھے بے نقاب کرنے کے واقعہ کو محل کے ریکارڈ میں درج کروانے، اور پھر حامان کی صورت کو ترتیب دینے کا منصوبہ مرتب کر لیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم اس تاریخ سے باہر ہیں، لیکن آستر مردکی اور یہودی جو اس وقت تاریخ میں تھے وہ نہیں جانتے تھے۔ یہ علم کے ذریعے سے نہیں بلکہ صرف ایمان سے جانا جا سکتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کی تاریخ کی کتاب آستر ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی ہیکل بنائی گئی اور ہیکل بنائی گئی تھی، لیکن وہاں ایسی مشکلات تھی جہاں فصیلیں تباہ ہو گئی، اور اس فصیل کو دوبارہ تعمیر کرنے سے ہیکل سے ملنے والے لوگوں کی زندگیاں اس دنیا میں تھیں، لیکن دنیا سے ممتاز تھی۔ پر یہ زندگی کسی بھی طرح آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب بھی اس دنیا میں ہیں۔ یہودی مردکی کو غیر قوم کی سرزمین پر اسیر کر لیا گیا، لیکن اسے دنیا میں شامل نہیں کیا گیا۔ خدا سے ملنے والی اس کی ممتاز زندگی پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہودیوں کو تباہ ہونے کے خطرے میں ڈال دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اب بھی اس دنیا میں ہیں۔ تاہم آستر کی کتاب کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ خدا کے لوگوں کو دنیا میں اس کے دشمنوں کے ذریعے موت کی راہ پر لے جایا جا سکتا ہے، پر خدا نے پہلے ہی بچنے کی راہ بنا رکھی ہے۔ اسی دن انہیں موت کا سامنا کرنا تھا، اور مایوسی یہودیوں کی فتح کا دن اور ان کے دشمنوں کے لیے تباہی کا دن بن گئی تھی۔ اسی طرح دنیا کا خاتمہ ان لوگوں کے لیے تباہی کا دن بن جائے گا جنہوں نے اس دنیا میں خدا کے لوگوں کو طاقت سے ڈرایا ہے، اور خدا کے لوگوں کے لیے جو ایسا لگتا ہے کہ وہ موت کے خطرہ میں ہیں۔ اس دن جب خداوند بلاخر آتا ہے، جی اٹھنے کا دن ہوگا۔ اب وہ دن آ رہا ہے۔ پھر بھی دنیا سمجھتی ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور زیادہ طاقت رکھنے والے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خداوند جو آئے گا وہ خدا کے لوگوں کو اس زمین پر کچھ زیادہ عرصہ کے لیے رکھے گا، لیکن وہ ضرور آئے گا۔ یسوع مسیح کی کہانی جو اس دن کے مالک کے طور پر آئے گا، اسی دن کے لیے خدا کے جوش اور محبت کی کہانی جاری ہے۔